ایک شراب بڑھیا کا گھر۔ ایک بڑھیا تھی جو کہ دنیا کی تمام سہولتوں سے بہت دور اکیلی اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس بڑھیا کا گھر گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ میں سے گزرتے ہوئے پہاڑوں کے درمیان میں تھا۔ چاروں طرف اس بڑھیا کے پہاڑ ہی پہاڑ اور گھنا جنگل تھا۔ کوئی بھی اس راستے سے نہ گزرتا تھا کیونکہ وہ راستہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی بھی وہاں سے گزرتا تو اس کا دل دہل جاتا، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ وہ بڑھیا اگر کوئی بھی اس راستے سے بدقسمتی سے گزر بھی جاتا تو راستے میں جب اسے پہاڑوں کا سفر طے کرنا پڑتا جنگل کو پار کر کے، تو وہ بڑھیا ہاتھوں میں تھالی سجائے اس کے استقبال کو کھڑی ہوتی تھی۔ تو ایک ایسی ہی کالی رات آئی جس رات میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا اس راستے سے گزرا۔ کیونکہ دوسرے راستے پر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گزرنے کا ذرا بھی راستہ نہ تھا، اور یہ راستہ اس راستے سے تھوڑا چھوٹا تھا، یعنی کہ یہاں سے وہ جلدی اپنی منزل کو پہنچ جاتے۔ تو موسم کی خرابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسی راستے سے جانا مناسب سمجھا، تو ان کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ اس راستے پہ پہنچے، تھوڑا ہی سفر کرنے کے بعد اچانک سے بارش بالکل ہی تھم گئی۔ وہ دونوں حیران ہو گئے کہ کچھ دیر پہلے تو بڑی تیز بارش ہو رہی تھی، اب کیا ہوا کہ نہ بارش ہے نہ اس کا نام و نشان۔ اس راستے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ بارش ہی نہ ہوئی ہو۔ تھوڑا دور آنے کے بعد ان کو ایک گھر دکھائی دیا جس سے ایک بڑھیا ہاتھوں میں تھالی سجائے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں قریب پہنچے تو بڑھیا نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ وہ لڑکی بہت ہی ڈر گئی اس بڑھیا کو دیکھ کے، اس کی باتوں کو سن کے، مگر اس لڑکے پہ کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ ڈھیر سارا سفر طے کر کے وہ دونوں تھک چکے تھے، تو انہوں نے اس بڑھیا کے پاس کچھ دیر ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ حالانکہ وہ لڑکی اس کو بار بار روک رہی تھی مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی، تو وہ بڑھیا کے گھر میں ٹھہرے۔ کچھ دیر انہوں نے آرام کیا اور اسی تھالی میں پڑا ہوا کھانا اس لڑکے نے تھوڑا سا کھا لیا۔ کھانا کھاتے ہی اس لڑکے کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور وہ لڑکی بہت ڈر گئی اور اس بڑھیا کو دھکے دینے لگ گئی کہ چلو چلو یہاں سے چلیں۔ تو وہ لڑکا اپنی یادداشت کو بھول گیا اور اسی گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگ گیا۔ وہ شراب جو بڑھیا کو ملا تھا، وہ شراب اب اس لڑکے کے سرے چڑھ گیا۔ اس تھالی میں کھانا کھانے کے بعد تو وہ لڑکی اپنی جان بچاتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ تو بڑھیا کا شراب یوں ختم ہوا اور اس بڑھیا کا بھی کوئی اتا پتہ نہ تھا کہ وہ وہاں سے کہاں چلی گئی۔ وہ لڑکا جیسے ہی اس جگہ کو پار کرنے کی کوشش کرتا تو گھوم پھر کر واپس اسی گھر کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ لڑکے کی لاکھ کوشش کرنے کے بعد وہ پہاڑوں کا راستہ اس سے نہیں گزر رہا تھا، وہ انہی کے بیچ میں پھنس گیا تھا اور اس لڑکی کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تب وہ لڑکا دل بردار ہو کے بیٹھ گیا کہ اب میری باقی بچی کچی زندگی یہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں گزرے گی۔ جو بڑھیا کا شراب میرے سرے چڑھا ہے اب وہ میری جان لے لے گا۔ تو لڑکا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اب نہ تو یہاں سے جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ تو قسمت کا کھیل نرالا ہوا کہ جیسے وہ لڑکی وہاں سے بھاگی جنگل کی طرف، تو اس کو وہیں پر ایک بوڑھا راستے میں ملا اور اس لڑکی نے سارا ماجرا اس بوڑھے بزرگ کو سنایا۔ تو پھر اس بوڑھے نے کہا کہ جس جگہ پر تم اسے چھوڑ کے آئی ہو وہاں پہ جاؤ اور وہ
थाली जिसमें उसने खाना खाया और जिस घर में वो कैद है उसको खुद जलाओ, क्योंकि उसको शराब मिला हुआ है और वो खुद उस घर को और थाली को नहीं जला सकता। तो लड़की ने बूढ़े के कहने के मुताबिक वैसे ही किया। फिर वो लड़का लड़की पहाड़ों के बीच से जंगल से गुजरते हुए सही सलामत उस रास्ते से गुजर गए और खुद को कहा कि आइंदा कुछ भी हो जाए, जितना भी चाहे लंबा रास्ता हो, हम कभी छोटा और सुनसान रास्ता गुजरने के बारे में कभी भी ना सोचेंगे।